سوال تو بڑے دلچسپ ہیں. پاکستان میں تحقیقات تو نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں. دیر از نو لاجیکل کنکلوژن یا کوئی کلوجر نہیں ہوتا حالات کا, اس طرح کے واقعات کا. آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی. میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کور کرتا ہے اس پریس کانفرنس کو. وہ پریس کانفرنس میں آ کے ایک سیاسی بیانیہ اس عمران خان کی یہ جو JIT ہے اور اس پر ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً سیاسی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وکلا سامنے آتے ہیں اور سیاسی پوزیشنز لیتے ہیں. اس طرح کے کیس میں ان کا کام ان کا بھی جو بھی کلائنٹ ہے اس کو بچانا ہے, یہ فیصلہ کرنا ان کا کام. عموماً لوگ وکلا اس طرح کے کیسز میں نہیں پڑتے کہ دیکھیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک اور مارکا سر انجام دیا اور اس کو اپنی اسکرینوں پر دکھایا, اس پریس کانفرنس کو دکھایا. انویٹیشنز بھی گئے بہت سے لوگوں کو اس پریس کانفرنس کے, کہاں سے گئے اس پہ نہیں جاتے. کیا آپ کا اس پریس JIT عمران خان کے بعد واٹ از یور ٹیک اوے, واٹ آر یو تھنکنگ, کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک میں ٹرم یہاں پہ تھرو ان کرنا چاہوں گی, تھیٹر آف دا ابسرڈ. جو نہیں جانتے یہ کیا ہے, یہ فکشنل پلیز تھے, یورپین تھیٹر کے لیے لکھے گئے تھے اور وہ اس لیے ان کو تھیٹر آف دا ابسرڈ کہا جاتا تھا اس پوری سیریز کو, کیونکہ اس میں ایسے چونکا دینے والے واقعات ہوتے تھے یا ایسے واقعات جو بالکل ناقابل یقین ہو یا اس کو آپ کمپریہینڈ نہ کر سکتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے. تو یہ جو پچھلے 1 سال سے سارے ملک کے اندر سیاسی حالات ہیں نا, مجھے بڑی اس کی اب مجھے سمجھ میں آتی آف دا ایبسرڈ. تھیٹر کہتے ہو تو تاں بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستانی زبان میں جب آپ کسی چیز کو تھیٹر کہتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ تھیٹر ہوتا کیا ہے. چلے 4 لوگ ہماری بات سن کے گوگل کر کے پڑھ لیں گے اور خود موازنہ کر لیں گے. کاشف صاحب, اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی نا, یہ جو وکیل صاحب والی بات, اچھا یوزلی جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلائنٹ کے دفاع کے لیے آتے ہیں آگے نا, جو بھی بات کرنی ہے آپ نے ان کو جو بھی ایک ڈیو پروسیس کا دینا ہے. میں ان وکیل صاحب کی جب پریسر سنی تو وہ کہتے کہ جب اس نے کنفیس کر لیا کہ وہ اکیلا تھا تو یہ 3 لوگ کیسے آ گئے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ اپنے کلائنٹ کو لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر انڈائٹ کر رہے ہیں, اعتراف جرم کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. پاجی میرا کلائنٹ کلا سی اینو پھانسی دیو ہور 2 بندے کہہ دیا ہے تو مان لینا, یہ 2 کہاں سے لے کے آئے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا وکلا ایسے آپریٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, یہ پوچھنا پڑے گا. DPO بھی ایسے آپریٹ نہیں کرتے ہیں. DPO والی جو کیس ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. کل میں نے پوچھا مصدق عباسی صاحب سے کہ وہ پھر کیا ہوا, اب تو رپورٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا جی ہم ان کو ایکسپلینیشن کال کریں گے, انہیں بلائیں گے. فورینزک کے لیے انہیں اپنا سیل فون نہیں دیا تھا. اچھا اب پاکستان کی خصوصاً پنجاب کی سیاست کو کاشف صاحب جو سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی پولیس تھانہ کچہری کا جو کلچر ہے نا, یہ کسی بھی سیاسی سرپرستی کے بغیر ہو نہیں سکتا. گجرات CM صاحب کا حلقہ, DPO کس کی مرضی کا لگے گا وہاں پہ, مونس صاحب کا, کاش کبھی مونس صاحب کی مرضی کا لگے گا یا پرویز لائی صاحب کی مرضی کا لگے گا. اچھا اب وہاں پہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک رسمی کارروائی کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کو سودے سے علیحدہ کرے کہ بھئی آپ کی جو ہو رہی ہے اس وقت انکوائری, تو اس کے بعد آپ آ کے جوائن کریں, نام کلیئر کروائیں. وہ نہیں ہوتا, وہ اپنا فون نہیں دیتے, کوئی فون نہیں نکلوا پاتا. عمران خان صاحب کے زمانے میں کتنے IG چینج ہوئے تھے, کتنے گئے, 5 ایک DPO نہیں بدلوا سکتے یہاں پہ. اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ زیادہ سوالات عمران خان پروٹیکشن ہے ان کے پاس, سیاسی پروٹیکشن بھی ہے, اور یہ سوالات تھوڑے سے تلخ. عمران خان صاحب شاید ان کے پاس اس وقت لیوریج بارگننگ اتنی نہیں ہے پنجاب میں کہ یہ وہ پوچھ سکیں اپنے اتحادیوں سے, لیکن یہ پوچھے جانے چاہیے. جی ایک DPO آپ تبدیل یا اس کو وقتی طور پہ اس کو اس انکوائری میں تعاون کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, مجبور نہیں کر سکتے. unbelievable to me. اس کو مجبور تو اس کو کرنا چاہیے کہ جس کے پاس یہ آپشن ہو بٹی صاحب کہ وہ چاہے تو اس کا حصہ بنے, چاہے تو حصہ نہ بنے. DPO کے پاس کب سے یہ آپشن, یعنی DPO کل مجھے فون کر کے کہے گا جی فلانا مدعا اور آپ اس کے اندر تفتیش کا حصہ بنے, اور نہیں بنوں گا تو میرے تو کیس بھی ٹھوکے گا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے گا. آپ کے لیے سب سے آڈ بات کیا ہے اس سارے میں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو اپنا بیانیہ بنانا ہے, ظاہر ہے وہ ایک پالیٹیشین ہے, پالیٹیشنز اپنا اور اپنی مرضی کا بیانیہ بناتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری آج کی عمران خان صاحب کی تقریر سن کے, یہ JIT رپورٹ دیکھ کے, واقعات دیکھ کے؟ بھائی جان مجھے تو کیا لگ رہا ہے, ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے, ایک انتہائی حساس معاملہ ہے, اور ایک انتہائی مزاحیہ فلم چل رہی ہے, بلکہ ببو برال کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ DPO صاحب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے موبائل پر, اور اتنے حساس کیس میں. اور سوال اصل بٹی صاحب یہ ہے وہ ویڈیو بھیجی کس کو گئی ہے, کیونکہ I do not blame the journalist جس کے ہاتھ میں ویڈیو آئی ہے, کیونکہ جو بھی جرنلسٹ جس کے پاس انفارمیشن آئے گی وہ اس انفارمیشن کو استعمال کرے گا,
چاہے وہ ٹویٹر کے ذریعے کرے, وہ اپنے فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے کرے یا ٹی وی پروگرامز کے ذریعے کرے. لیکن کاشف صاحب ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ, اگر آپ کسی پروپیگنڈا نیریٹو کا حصہ بن, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس نیریٹو کا حصہ بن رہے, اتنی بھی سمپل بات نہیں. لیکن میری بات سنیں نا, ایک اعترافی بیان ہے نا, یا تو ہو کہ ملزم نوید ہو اور ویڈیو ملزم قمر کی بھیج دی گئی, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یار آپ اس کو سائڈ سٹیپ کر رہے ہیں. پیپل چوز ناٹ ٹو ٹویٹ اٹ, انہیں بھی بھیجی گئی تھی, کیوں نہیں کی انہوں نے؟ آپ کی اپنی سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی ہم کس چیز کا حصہ بن رہے ہیں, ہم کیا چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اتنا بھی سمپل نہیں کہ آپ بھیجیں یا نہ بھیجیں. سارے ٹی وی چینلز نے بھی چلائی, اس کے بعد ہمیں بھی ملی, بہت سارے لوگوں نے نہیں ٹویٹ کی, نہیں کی بھائی ٹویٹ, اپنی اپنی چوائسز ہوتی ہیں نا آپ کی. I still believe this کہ let this be a journalist's right to decide. ایڈیٹوریل چوائس ہے, پر اتنا بھی نہیں کہ بھی آپ کی مرضی ہے. You are making a sane, conscious editorial choice at that moment. Yeah, okay, fair enough. بٹی صاحب, اچھا سوال ہیں کئی. پہلا ہے کہ ڈی پی او صاحب کیوں ریکارڈ کر رہے تھے اور کیا ضرورت پڑی تھی. دوسری ہے وہ اپنے موبائل پر کیوں ریکارڈ کر رہے تھے. تیسری ہے وہ یہ ویڈیو ریلیز کیسے ہو گئی. چوتھی ہے ڈی پی او صاحب پیش کیوں نہیں ہو رہے. پانچواں ہے سی ٹی ڈی نے تعاون کیوں نہیں کیا. چھٹا ہے وفاقی ایجنسیز نے انٹرنیٹ ڈیٹا کیوں نہیں شیئر کیا. پھر اگر ویڈیو ڈی پی او صاحب سے پولیس سے لیک نہیں, پہلی بھی ہوئی دوسری نہیں, تو کہاں سے ہوئی. پھر ایک اور بڑا ہے اس میں مزے کی بات کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس ہو, جوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس ہو, مریم نواز صاحبہ ہوں, خواجہ آصف صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو اسی طرح کے واقعات اور اسی مذہبی رنگ سے ان کو لگے ہوئے ہیں. اور جوید لطیف صاحب کا سر پھٹنا اور احسن اقبال صاحب کو گولی لگنا, رانا ثناء اللہ صاحب کی تجدید ایمان کروانا اور ان کے گھروں پر, اور یہ آج پھر اسی طرح سارے کے سارا پی ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے. یہ بھی ببو برال ہے, ڈرامہ ہے. پھر اس کے پنجاب فرانزک کی رپورٹ آتی ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی سناتی ہے. جی آئی ٹی ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی سناتی ہے. یہ تو طے ہے کہ قاتلانہ حملہ ہے. اللہ کا شکر ہے وہ محفوظ رہے ہیں. لیکن یہ پنجاب فرانزک رپورٹ اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ہے کہ گولیاں لگی نہیں ہیں, اور اب اس کے بعد اچھا اس پہ بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو کل تک رویا کرتے تھے کہ ہماری بیماریوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک رپورٹر جو بعد میں وکیل, ایک چینل کا رپورٹر بعد میں وکیل, اور پھر اس کا جو آیا ہے وہ ایک چھوڑ دیں. جی آئی ٹی رپورٹ کیا بتا رہی ہے؟ 3 حملہ آور تھے, 1 گرفتار 2 گرفتار نہیں, 14 گولیاں زمین سے, 9 گولیاں عمارت کے اوپر سے, گارڈ کی طرف سے کوئی گولی نہیں, مختلف قسم کا اسلحہ, زخم آئے, 3 گولیوں کے زخم, باقی ٹکڑے شوٹر کی گولی سے معظم, اور پھر وہی جو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ لیاقت علی خان سٹائل. اور ادھر سے کیا آیا جی, وہ گولیوں کے جو شرے ہیں یا وہ جو کنٹینر کے وہ چیزیں ہیں وہ لگی ہیں. یہ کیا ببو برال سا ایک معاملہ ہے بھائی, کیوں نہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. اگر چیف جسٹس صاحب ہمارے قابل احترام چیف جسٹس اور قابل احترام سپریم کورٹ عرش شریف کے خط پہ ایکشن لے لیتی اس جو عارف علوی صاحب کو ان کو لکھا گیا تھا, تو عرش شریف کا واقعہ نہ ہوتا. اور اب کیوں یہ اس پہ اتنے ملک کی مقبول ترین پارٹی کے سیاستدان ہیں عمران خان, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلائیں. ہو سکتا ہے وہ عمران خان کے سارے خدشات ٹھیک نہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ بات ہی کچھ اور ہو, لیکن کیا اس میں پتہ نہیں وجہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں ایکشن لے رہے, سپریم کورٹ کیوں نہیں ایکشن لے رہے.